باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ متقین کی نشانیوں میں سے ینفقون یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس کا کمال درجہ یہ ہے کہ انسان جس کے راستے میں خرچ کر رہا ہے نا، اس کی معرفت ہو، اس کی پہچان ہو۔ جب پہچان ہوگی نا، پھر وہ خرچ کرنے کا انداز اور وہ سارا معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ بڑی زبردست چیز یہ۔ مثال کے طور پہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز مولا علی کی بھی تھی۔ ان کی نماز کا یہ عالم تھا کہ جب اذان ہوتی تو حالت غیر ہو جاتی، پنڈلی میں تیر لگ گیا۔ یہ شناسہ لوگ ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، پہچان والے لوگ ہیں۔ یہ وہ نماز ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز حضور قلب کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ وہ نماز ہے الصلاۃ معراج المومنین، مولا علی کی۔ تو کھینچ رہے تھے تو تیر نہیں نکل رہا تھا، کسی نے کہا کہ نماز ادا فرمائیں گے تو نکال لینا۔ نماز میں کھڑے ہوئے تیر بھی نکل گیا، پٹی بھی ہوگی، خبر تک نہ ہوگی۔ یہ نماز تھی، کیونکہ پہچان کے پڑھتے تھے، جانتے تھے ہمارا مالک کون ہے۔ تو جب انسان پہچان کے اس کے راستے میں خرچ کرے گا نا، پھر اس کا رنگ اور ہو جائے، اس کا درجہ اور بن جاتا ہے، اس کی بات اور بن جاتی ہے۔ وہ چھوٹا سا عمل بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ معرفت والوں کا عمل اور جو نامعرفت والے ان کا عمل ایک سا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جس سے کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس سے تھوڑی سی آشنائی بھی کر لے، اور اس سے آشنائی، میں نے عرض کی تھی نا کہ یہ ایک سمندر ہے، اس سے آشنائی کب ہو سکتی ہے؟ جب اس وقت تک اس سے آشنائی نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر لیتا۔ وہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا کہ انو ذبح کرا کسائیاں، تو یہ بھی خرچ کرنا ہے۔ انسان دنیا میں رہتا ہے، اس کی ضروریات ہیں، بیوی، بچے، معاملات، معاشرت ہے، اس کے باوجود بھی وہ نفس پہ کنٹرول رکھے، اس کی خواہشات کو بڑھنے نہ دے، پھر وہ رنگ بدل جاتا ہے۔ اس کی معرفت، اس کی پہچان، فرمایا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ پہچان، نفس کی پہچان میں رب کی پہچان رکھتی ہے۔ ظاہری بات ہے، بیچ میں کوئی بات ہے نا تو پھر ہی رکھتی گئی۔ اور اصل سفر ہی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کی پہچان کرے، اس کی اصلاح کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مین کام کیا ہے وہ یہی تو کیا ہے، نفس کی اصلاح کی۔
وہ اگلی بات اس سے آ جائے، وہ کیسے، وہ فیض کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ فیض کے بغیر ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، مار دے دے گا کہیں نہ کہیں جا کے، انسان کو نیکیاں کروا کے مار دے دے گا، نمازیں پڑھا کے مار دے دے گا، حج کروا کے مار دے دے گا، پہچان کے بغیر نہیں بات بنی، وہ ضروری ہے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی ہے نا اس میں سے خرچ کر دینا چاہیے انسان، اس کو فکر پڑے اور دینے کی۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ ایک اور ٹاپک ہے کہ وہ لوگ متقین جو ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اے آقا جو آپ پر نازل ہوا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، بما انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، جو بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا، ومن قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہاں پہ ایک نکتہ بڑا زبردست ہے، الیک آپ کی طرف نازل کیا گیا، آپ پر نازل کیا گیا، اور یہاں پہ جو عموماً معنی لیا جاتا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور من قبلی کا تورات، زبور، انجیل، جو پہلی کتابیں، صحیفے نازل ہوئے ہیں، وہ عمومی معنی یہ لیا جاتا ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو بھی مانیں اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ پہلے کتابوں کو بھی مانیں، یہ اس کا عمومی معنی لیا جاتا ہے، اور یہی عام بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اب قرآن جو ہے یہ لفظوں کی کھیڑ تھوڑی ہے، یہ لفظ ہی تھوڑے ہیں کہ قرآن کو پڑھ لیا، لفظ پڑھ لیے، بس کام ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا آپ کی حالت غیر ہو جاتی تھی، وہ کیا تھا؟ آپ اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی بڑی طاقتور ہوتی ہے، اونٹنی پر سوار تھے تو اونٹنی بیٹھی جا رہی تھی، اور صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اس قرآن کو پہاڑوں پر اگر نازل کر دیا جائے نا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ کسی کا دل اگر پتھر کا بھی ہے تو قرآن کی تجلی اگر اس پہ پڑے گی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ باتیں ہیں بیچ میں، وہ فیض الوہی جو قرآن کی صورت میں اس امت کو دیا گیا، وہ اس سے بھی آشنائی حاصل کریں، اور وہ فیض الوہی جو پہلے امتوں کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء آئے اس دنیا میں، سب کو، نوح علیہ السلام، سب کو ایک فیض، ایک چیز دی گئی، وہ سارے فیض جب اکٹھے دیے گئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر، تو وہ ساروں سے پھر بندی ہے گل بنتی ہے، نہیں تو ڈرامہ ہے جڑا چلن ڈیا۔ وہ فیض موسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا؟ کیا فیض دیا تھا؟ اسٹڈی کریں نا، اور کیسے ملا ساتھ یہ بھی اسٹڈی کریں۔ ابراہیم کو اگر خلیل کا لقب ملا ہے، اسٹڈی کریں، شان بیان کریں، ساتھ ابراہیم کی زندگی کا بھی مطالعہ کر لیں، کیسے ہوگا؟ ملے گا کیسے؟ عمل
ہر کوئی پتہ نہیں کیا کیا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر یعنی کہ متقین وہ لوگ بنتے ہیں، متقی وہ لوگ بنتے ہیں جو حضور کے فیض میں سے فیض لیتے ہیں، اور اس سے قبل جو انبیاء جو اللہ رب العزت نے جو بھی معاملات نازل فرمائے اس میں سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ ان کو ماننا، یہ قرآن اسرار و رموز کا مجموعہ ہے، لفاظی نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے، فقط کھودنا پڑے گا اس کے اندر ڈوبنا پڑے گا، اس سے عشق کرنا پڑے گا، اس سے محبت کرنی پڑے گی، پھر یہ لے کے جائے گا اندر۔ تو متقین کی ایک نشانی یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوا اس کو مان لیتے ہیں، ومن قبلک، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس کو بھی مان لیتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ بڑا پیارا نکتہ ہے، ہم نا آخرت کو مانتے ہیں، یقین نہیں رکھتے۔ صرف آخرت پہ یقین ہو جائے نا تو ہمارے اعمال سنور جاتے ہیں۔ یعنی اوئے ہوئے ہوئے، شاید بندہ زندہ ہی نہ رہے۔ اگر آخرت پہ یقین ہو جائے کہ ہم نے جو بیٹھے ادھر ادھر کرتے ہیں، ہم جو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے پھرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، ادھر نہیں، ادھر تو کیمرہ چلے گا، ادھر تو نہیں، کون چھپائے گا؟ وہ ریل بن رہی ہے، یقین نہیں ہے۔ ہاں، یقین ہو جائے نا پھر عمل بدل جاتا ہے۔ آخرت پہ اگر یقین ہو جائے پھر عمل بدل جاتا ہے، پھر عمل نہیں یہ رہتا۔ یہاں تو کر لیا، ادھر کا ادھر کر لیا، ادھر جا کے کیا جواب دو؟ یہاں تو انسان بے بس ہو جائے گا نا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے، آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ شاید پورا اترنا بڑا ہی مشکل ہے، حقیقتاً اس پہ پورا اترنا بڑا مشکل ہے۔ چون چراکیاں نکل جائیں گی، جی یقین آ جائے نا تو چون چلاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت فرمایا آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہو گئے۔ اس دنیا میں ہر انسان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اب اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے شاید وہ آخرت میں ہی کامیاب ہوگا، نہیں نہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔ ربنا آتینا، دعا مانگنے کا اللہ نے طریقہ دیا نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں بھی اچھائی عطا کر دے، حسن عطا کر دے، اور آخرت میں بھی حسنت، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ جو دنیا میں ناکام رہا وہ آخرت میں اس نے کیا کامیاب ہونا ہے؟ دنیا بھی ان کی ہے، دین بھی ان کا ہے، دنیا تو ان کے پاؤں کی جوتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، وہی ہدایت کے لفظ ذرا غور کریں، اہدنا الصراط المستقیم وہی لفظ، ھدی للمتقین وہی لفظ،
اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لفظ، یہ رب تو سارا چیک کریں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مستقیم کا رستہ ہے، کن کا رستہ ہے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جمع کا صیغہ استعمال کیا، صراط مستقیم کا رستہ ہے، یہی لوگ ہیں، ان کے حصے میں آئے گا، کیا آئے گا؟ صراط مستقیم آئے گا۔ حضور سے پوچھا، حضور ہمیں یہ تو بتا دیں صراط مستقیم ہے کیا؟ تو حضور نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھ لو، میرے غلاموں کو بتا دو کہ صراط مستقیم میں ہوں۔ ان کے مقدر میں آقا آئیں گے، اوئے ہوئے ہوئے، اولئک علی ھدی من ربہم، کامیابی بھی ان کے لیے ہوگی۔ ہم پتہ نہیں کس کس کامیابی کے پیچھے دوڑتے پھر رہے ہیں، شاید اس میں کامیابی، شاید اس میں کامیابی، دوسروں کو تان و تشنیع دے دو، وہ کامیابی دنیا۔ اللہ اللہ اللہ، حقیقی کامیابی اس مالک کے پاس ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک متقین کا بیان مکمل ہوتا ہے اس صورت میں۔ آگے 2 آیات کفار کی ہیں اور پھر اس کے بعد منافقین کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ظاہر و باطن پہ خیر فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔